رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا يبقى من القرآن إلا رسمه إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بہت ہی عزت و احترام کے لائق، آدر اور سمان کے لائق میرے انسانی بھائیوں، گزشتہ سے پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وانی اور حدیث کا ایک ٹکڑا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ پر ہم نے بات چیت کی تھی. آج اسی وانی اور اسی حدیث کا ایک دوسرا ٹکڑا لا یبقى من القرآن الا رسمہ پر بات چیت کریں گے. سنڈے ٹاک وتھ محسن میں آپ کا استقبال ہے. اور پھر میں کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ یا ایسے ہی آپ کو اگر کوئی سوال ہو، چاہے آپ مسلم ہو یا نان مسلم، آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں وہ سوال کر سکتے ہیں. آئندہ سنڈے ٹاک وتھ محسن میں پہلے اس کا جواب دوں گا. ابھی میں جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ کوئی ایسے خاص سوالات آئے نہیں ہیں، تو آپ سوالات پوچھئے اور اس سیشن کو اور مزیدار بنائیے تاکہ ہم آپس میں ڈائیلاگ کر سکیں، آپس میں بات کر سکیں، اور آپ فریلی ہو کر کے سوال اسلام سے ریلیٹڈ، قرآن سے ریلیٹڈ، پروفیٹ محمد سے ریلیٹڈ، ٹیچنگس آف اسلام سے ریلیٹڈ، واٹ ڈو یو وانٹ یو کین آسک. شرط یہ کہ سمجھنے کے لیے آپ پوچھیں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ پوچھیں. بہرحال آج کی اس گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے کے جو حالات تھے، مسلم ہسٹورین نے بھی لکھے ہیں اور نان مسلم ہسٹورین نے بھی لکھے ہیں، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حالات اتنے خطرناک تھے کہ انسانیت بھول چکا تھا، ہیومنٹی بھول چکا تھا، اور وہ بھی ایسا بیہیو کرنے لگا تھا جس طریقے سے ایک جانور بیہیو کرتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جانور کھانے اور پینے کے لیے دوسروں کو مار دیتا ہے، دوسروں کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اس زمانے میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا تھا، ظلم کرتا تھا، اتیاچار کرتا تھا. عورت کی عزت اتنی نیچی گر چکی تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. یورپ جیسے ملک میں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، یورپ جیسے کانٹیننٹ میں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کیا عورت بھی کوئی انسان ہے یا عورت انسان سے الگ ایک جانور ہے. ریئلسٹک بیس پر میں بات کر رہا ہوں. مورل ویلیوز بہت زیادہ خراب کنڈیشن میں تھے. چوری، لوٹ ماری، ڈکیتی، عیاشی عام تھی. ہمارے بھارت میں دلت اور شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب پر بہت ظلم ہو رہا تھا. لیکن ایک سنگل بک نے پورا ماحول بدل دیا. ایک سنگل بک نے، ایک کتاب نے مظلوموں کو انصاف دلایا، اتیاچار کرنے والوں کو اتیاچار کرنے سے روکا، انسان کو انسان بنایا، انسان کو اپنے خالق اور اپنے مالک کی پہچان کرائی. ایک کتاب نے اس زمانے میں انسان کو جینا سکھایا.
اس کتاب نے بتایا کہ انسانوں تم آپس میں کیسے رہو گے، اس کتاب نے بتایا کہ انسانوں تم قرضہ کیسے لو گے، ضرورت پڑے گی تمہیں دنیا میں قرضہ لینے کی، کیسے لو گے تم، یہ بتایا اس کتاب نے۔ اس ایک کتاب نے بتایا کہ ایک انسان کو مارنا، بے گناہ انسان کو مارنا ایسا ہے جیسے پوری ہیومنٹی اور پورے انسانوں کا قتل۔ اسی کتاب نے بتایا کہ ایک انسان کو بچانا ایسا ہے جیسا پوری انسانیت کو بچانا۔ اسی کتاب نے بتایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو اسلام میں آنا چاہے آئے، جو نہ آنا چاہے نہ آئے، ہم تلوار کی زور پر کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے، اس کتاب نے بتایا۔ اس کتاب نے بادشاہوں کو عیاشیوں سے روکا، اس کتاب نے عورتوں کو اسٹیٹس دیا، اس کتاب نے مردوں اور ہسبینڈز کو یہ کہا کہ تمہاری وائفز کے بھی تم پر رائٹس ہیں، ان کا خیال کرو۔ تو ایک سنگل کتاب نے وہاں اس زمانے کے اور 6 صدی عیسوی کے پورے حالات کو بدل دیا۔ کیا تھے ابو بکر، اور اسی کتاب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے بدل دی۔ کیا تھے حضرت عمر، پروفیٹ محمد کے ساتھی ہیں، اس ایک سنگل کتاب نے ان کو کیسا چینج کر دیا، انصاف والا، امن اور شانتی کا سندیش پہنچانے والا بنا دیا ایک کتاب نے۔ وہ کتاب آج بھی ہے، اور وہ کتاب جس کے پاس ہے وہ آج بھی ہے، پھر حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ اس کتاب میں کہا گیا فیہ ذکرکم، انسانوں اس میں تمہارا تذکرہ ہے، آسمان سے اوپر کی اور زمین سے نیچے کی، یعنی جس کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، ایسی باتیں نہیں ہیں، اس میں تمہارا ذکر ہے، تم پڑھو اس کو۔ تم کھاؤ گے پیو گے، لیکن کتنا کھاؤ گے پیو گے اس میں لکھا ہوا ہے، کیسے جیو گے تم اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ اگر آپ کو یہ بات اس لیے لگ رہی ہے کہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، آپ خود قرآن کو پڑھیے۔ قرآن نے انسانوں کے جو مسائل کا حل پیش کیا ہے، نیکسٹ لیول پر ہے۔ کوئی دنیا کی دوسری کتاب اس طرح مسائل اور پرابلمز کا سولوشن نہیں دے سکتی جس طرح قرآن دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس اللہ اور اس ہم انسانوں کے مالک کی طرف سے اتاری ہوئی ہے نا۔ اس نے ہم انسانوں کی جو کمزوریاں ہیں اس کو بھی بتایا ہے، ہم انسان کیا کر سکتے ہیں یہ بھی بتایا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مشن کیا ہے اس کتاب نے بتایا ہے۔ لیکن افسوس اس کتاب کے ساتھ مسلمانوں نے بھی ظلم کیا ہے۔ مسلمان خود تو اس کتاب کی شکشا کیا دوسروں تک پہنچاتے ہیں، مسلمانوں نے بھی اس کتاب پر اس طرح نہیں عمل کیا جس طرح کرنا چاہیے۔ اگر آپ نان مسلم ہیں، اگر آپ نان مسلم بھائی یا بہن ہیں، تو آپ کو کہنا چاہوں گا آپ مسلمانوں سے قرآن کو مت سمجھیے، آپ قرآن کو خود پڑھیے، ورنہ آپ دھوکے میں رہیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے تو قرآن بھی شکشا دیتا ہوگا کہ دھوکہ دے، نہ بالکل نہیں۔ اس لیے آپ مسلمانوں سے اسلام کو مت سمجھیے، آپ اسلام کے جو اصل سورسز ہیں قرآن اور پروفیٹ محمد کی وانی، اس کے ذریعے سے آپ اسلام کو سمجھیے۔ پھر اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ فل تھنگ لگے، کوئی چیز لگے، تو آپ کسی اسلامک اسکالر سے آپ اس کو پوچھئے، سمجھیے، ڈائیلاگ کیجئے، تو شاید ہمارے مسکنسیپشنز دور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں نے بھی اس کتاب کو ایسا نہیں بیہیو کیا جس طریقے سے وہ کتاب تھی۔ صحابہ نے جس طریقے سے اس کتاب کو اپنا آئیڈیل بنایا، اس کتاب کو اپنی رہنما کتاب بنایا، اس کتاب کو اپنا لیڈر بنایا، اس طرح آج کا مسلمان قرآن کو رہبر نہیں بنا رہا۔
پتہ نہیں وہ کن کن چیزوں میں الجھا ہوا ہے. اور یہی وہ بات تھی. مسلمان قرآن کو صرف پڑھ لیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، پڑھ لینے میں بہت ثواب ہے، لیکن اپنی لائف اسٹائل کو قرآن کے مطابق بنانا یہ بھی تو ہے. قرآن اسی لیے تو آیا تھا کہ مسلمانوں اور دنیا کے انسانوں اپنی لائف اسٹائل کو ایسا بناؤ جیسا قرآن کہتا ہے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری سکسیس ہے. اللہ بچائیں. آج کے اکثر مسلمانوں نے قرآن کو رکھ لیا ہے. کیوں؟ صرف بڑی اہم بات، ایصال ثواب کے لیے. کیا قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے آیا تھا؟ صرف نیا گھر بن جائے تو اس میں قرآن خوانی کرنے کے لیے؟ کیا قرآن صرف قرآن خوانی کے لیے آیا تھا؟ نئی دکان بن جائے تو اس میں قرآن خوانی تاکہ دکان اچھی چلے. لا حول ولا قوت. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور قرآن میں برکت نہیں. بے شک قرآن میں برکت ہے، لیکن ہم قرآن پر عمل نہ کریں اور قرآن کے ذریعے سے برکت لینا چاہیں تو قرآن سے ہم کو برکت کہاں ملے گی؟ یہی وہ بات تھی بزرگوں، یہی وہ بات تھی دوستوں، جس کو پروفیٹ محمد نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لا یبقى من القرآن الا رسمہ. قرآن بھی رسم بن جائے گا، قرآن بھی ریت رواج بن جائے گا، جبکہ قرآن ریت رواج نہیں ہے. ہر ایک سنتا ہے نا، ہر ایک پوچھتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کا نیشنلی اور انٹرنیشنلی کوئی حیثیت مسلمانوں کی نہیں ہے، مسلمانوں کی بات کوئی نہیں سنتا ہے، مسلمان مارے پھر رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. کیوں؟ صرف ایک جواب ہے دوست، اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، مسلمانوں نے اس طرح نہیں جیا جس طرح قرآن بتاتا تھا. اور آج مسلمان پوری انسانیت پریشان ہے، پوری انسانیت. یورپ پریشان ہے. ولادیمیر پوتن رشیا کے پریزیڈنٹ کیا کہہ رہے ہیں اب لنچ اور مطلب جو وقفہ مل رہا ہے، جو بریک مل رہا ہے، اس بریک میں بھی بچے پیدا کرو، آبادی کم ہو جائے گی. یہ ڈر ہے. سینکڑوں مسائل میں انسانیت پریشان ہے، کیا کریں سمجھ نہیں آتا. تو کیول مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں، مسلمانوں کے پرابلمز کا سولوشن نہیں. اگر ملک بھارت بھی، دنیا کا کوئی ملک اور دنیا کا کوئی انسان اگر اپنے پرابلمز کو سالو کرنا چاہتا ہے تو وہ آئیں، قرآن کو پڑھیں، اس کے پرابلمز کا سولوشن قرآن میں ہے. فیکٹ بات ہے. قرآن بناتا ہے انسان کو انسان. آج کا انسان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پر اس طریقے سے عمل نہیں کر رہا جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. اسی لیے وہ کسی کو مرتا ہوا دیکھتا ہے، اس کا ویڈیو شوٹ کرتا ہے. یہ چل رہا ہے. اس لیے آپ تمام مسلم نان مسلم بھائیوں بہنوں، انٹلیکچوئلز، اسٹوڈنٹس، سب سے اپیل کرتا ہوں، ہمبل فلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دنیا کی ایک کتاب جو ہمارے لیے ہمارے مالک نے اتاری تھی، انسانوں کو انسان بنانے والی تھی، اس کتاب قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، ٹرانسلیشن پڑھیے. مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، نان مسلم سے بھی کہتا ہوں، تلاوت کیجئے. تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس میں کیا لکھا ہے، کیا ہے اس میں. قرآن دہشت گردی نہیں سکھاتا، میڈیا جھوٹ کہتا ہے. قرآن یہ شکشا نہیں دیتا کہ نان مسلم کو جہاں دیکھو وہاں مارو، غلط ہے. قرآن انسانوں کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی شکشا دیتا ہے. قرآن ڈائیورسٹی کو برداشت کرنے کی شکشا دیتا ہے. قرآن ایک دوسرے انسانوں کا احترام اور سمان کرنے کی شکشا دیتا ہے. قرآن بھکتی کا صحیح راستہ بتاتا ہے. قرآن ورشپ اور عبادت کا صحیح راستہ بتاتا ہے.
قرآن ہمیں اپنے مالک کی پہچان کراتا ہے. قرآن ہم آپس میں کیسے رہیں گے، کیسے بیہیو کریں گے، اس کو بتاتا ہے. آپ پڑھ کر تو دیکھیں. یہ مت سمجھیے کہ قرآن میں صرف یہ ہے کہ بھکتی کیسے کروں گے. قرآن میں سب ہے. کیا نہیں ہے قرآن میں؟ میڈیا اور جھوٹے پروپیگنڈوں کے بہکاوے میں نہ آئیے. مسلم اور نان مسلم سبھی سے درخواست کرتا ہوں، قرآن کو پڑھیے. کوئی سوال ہو ضرور پوچھیے. اور اس بات کو سنڈے ٹاک وتھ محسن آپ کے لیے، میں آپ کے لیے حاضر ہوتا ہوں ہر ہفتے. دل کھول کر آپ اسلام اور اسلام سے ریلیٹڈ سوال کو پوچھیں. زیادہ سے زیادہ نان مسلم بھائیوں تک اس سنڈے ٹاک کو پہنچائیے. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رکھے. جزاکم اللہ وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.